وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، بالکل صحیح کہا آپ نے۔ یہ مختلف برانڈ ہیں ان کے، ہے سب دکاندار ہیں، جس طرح بازار ہوتا ہے، دکانیں ہوتی ہیں، اور ہر ایک نے اپنی علیحدہ دکان لی ہوتی ہے، مقصد کمائی ہوتا ہے۔ بالکل یہی معاملہ ہے ان کا۔ سارے یہ فرقے جتنے ہیں یہ دکانیں ہیں، فیکٹریاں ہیں، ان کے یہ بڑے بڑے مدرسے ہیں، ان کے یہ فیکٹریاں ہیں، ان کے شرک کے اڈے ہیں۔ اور فرقہ بنتا ہے اس وقت جب قرآن اور حدیث سے اختلاف کیا جائے، یا دو باتیں بالکل نبی علیہ السلام سے ثابت ہوں، صحابہ کرام سے ثابت ہوں، اور کوئی کہے نہیں میں تو یہ مانوں گا جو میرے پیر نے کہی ہے، میرے امیر نے کہی ہے، میں یہ مانوں گا۔ پر دوسری کیوں نہیں مانتے ہو؟ نہیں جی میں تو یہ مانوں گا جی، بس اس سے فرقہ بنتا ہے۔ اور دیکھیے یہ جو توحید کی دعوت اٹھی تھی، اس میں سب سے بڑی بات جو ہمیں حیران کرتی تھی یا جس کے خلاف ہم بولتے تھے وہ یہ تھی کہ یہ فرقوں میں کیوں بٹے ہو؟ بریلویو، دیوبندیو، اہل حدیثو، یہ فرقوں میں کیوں بٹے ہو؟ اور پھر جنہوں نے علیحدہ علیحدہ گروہ بنائے ہیں، قرآن اور حدیث کے خلاف عقیدے دیے ہیں، اور بڑے بڑے علماء ہیں، ان کو طاغوت کہا گیا کہ یہ طاغوت ہے، انہوں نے دین اسلام سے ہٹایا ہے، ایمان سے ہٹایا ہے، انہوں نے اپنی چلائی ہے، ان کی کتابیں نہیں مری ہیں۔ یہ مر گئے تو کیا ہوا، ان کی کتابیں نہیں مری ہیں، دن رات چھپائی ہو رہی ہے ان کی، پوری دنیا میں پھیلائی جا رہی ہیں اللہ کی کتاب کے مقابلے میں، تو یہ طاغوت ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک احسان یہ فرمایا ہمارے اوپر کہ ہمیں پھر اپنی آنکھوں سے طاغوت بنتے دکھایا، تاکہ پوری طرح دل کے اندر بات بیٹھ جائے کہ یہ طاغوت چیز کیا ہوتی ہے۔ ہماری آنکھوں کے اندر سے، ہماری اپنی جماعت کے اندر سے ایک شاعرانہ اٹھا، اور بڑے غرور اور تکبر کے ساتھ اور عالم دین کے روپ میں آیا، اور تفسیر لکھنی شروع کی، اور اس کے بعد پوری طرح ڈٹ گیا اللہ کی کتاب کے مقابلے میں، اپنی چلائی۔ سمجھانے والوں نے سمجھایا بھی لیکن نہیں مانا، ضد اور انا کا مسئلہ اس نے بنا لیا، ناک کا مسئلہ ہے، کیا کیا جائے، عالم دین ہے۔ کوئی بندہ جس نے بھی اس سے بات کرنے کی کوشش کی، آگے سے آڑے ہاتھوں اس نے لیا ہے، مولویانہ انداز سے آگے سے جپٹا ہے۔ اور اگر پوچھا جائے کہ یہ دیکھو یہ تو صحیح تفسیر تو یہ ہے، نہیں بھائی میری تفسیر پڑھو، میری تفسیر میں نے لکھ دیا ہے، بس جو میں نے کہہ دیا وہ اسے مانو، اور اللہ کی کتاب کو پس پش ڈال دیا۔ اس طرح ہمیں اللہ تعالیٰ نے طاغوت بنتے دکھایا ہے کہ دیکھو اس طرح طاغوت بنتا ہے، میرے بندو دیکھو پہچانو ان کو۔ یہ سارے اسی طرح بنے تھے، یہ اوپر والے جتنے ہیں نا جن کا نام لے سارے اسی طرح بنے تھے۔ لوگوں نے سمجھایا بھی ان کو، اس دور کے لوگوں نے سمجھایا، یقین کی نہیں مانے، نہیں مانے، انہوں نے اپنی چلائی، اس طرح طاغوت بنے۔ پھر فرقے بنتے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دکھایا کس طرح انہوں نے اختلاف کر کے یہ ہٹے ہیں، سارے آج گروپوں میں بٹ گئے ہیں۔ یہ بھی بنتے ہمیں اللہ تعالیٰ نے دکھائے ہیں کہ کس طرح انہوں نے اپنی نا کا مسئلہ بنا لیا، اور اپنی اپنی مساجد انہوں نے الگ الگ کر دی، اور دعویٰ ان کا یہی ہے کہ ہم اسی دین کے اوپر ہیں، اسی جماعت میں ہیں، ایمان کی جو مرضی دعوے کرو، سارے دعوے کرتے ہیں، بریلوی بھی کرتا ہے، دیوبندی بھی کرتا ہے، اہل حدیث بھی کرتا ہے، سلفی، حنبلی، سارے کے سارے دعوے دار ہیں، تاکہ شیعہ اور یہ قادیانی بھی دعوے دار ہیں کہ ہم نبی علیہ السلام کے ماننے والے ہیں۔ بتائیے اب ان کا کیا علاج کیا جائے جی؟ نبی علیہ السلام کے ماننے والے عرس اور میلے کریں، چادریں چڑھائیں، یا علی مدد کے نعرے لگائیں، یا رسول مدد کے نعرے 11ویں بانٹے، نبی علیہ السلام کے ماننے والے مسلمان دیگیں چڑھائیں ان کی قبروں کے اوپر جا کے دیکھو، دیگیں گنی نہیں جا سکتی، اتنے پورے پورے بازار اور اتنے بڑے بڑے ان کے دیچکے ہوتے ہیں جس میں ان کے وہ حلیم پکتی ہے، اور لنگر جس کو کہتے ہیں، چاہے محی الدین چشتی کے مزار کے اوپر ہو، چاہے علی اجویری کے مزار کے اوپر ہو، مجدد ارسانی کے مزار کے اوپر ہو، یا بری امام جسے کہتے ہیں، یا نجف میں جو ان کے مزار ہیں، جہاں بھی بڑے بڑے گنبد پوجے جا رہے ہیں، مزار پوجے جا رہے ہیں، قبروں کو پوجا جا رہا ہے، ہڈیوں کو، تو یہ مسلمان ہیں، یہ مسلمان ہیں، اندازہ لگائیے۔ کرے غیر بت کی پوجا تو کافر، کواکب میں مانے کرشمہ تو کافر۔ وہ دوسرے کافر ہوتے ہیں، جو دوسری قومیں ہوتی ہیں نا، وہ اگر ستاروں کی پوجا کریں یا چاند کی سورج کی کریں یا مورتی کی پوجا کریں وہ کافر ہو جاتے ہیں، اور یہ مسلمان چاہے مزار کے سامنے، قبر کے سامنے لیٹ جائے، سجدے کرے، رکوع کرے، جو مرضی کرے، وہاں جا کے روئے دھوئے، چادریں چڑھائے، گڑ گڑائے، یا خواجہ یا خواجہ، یا علی اجویری، یا داتا، یا مشکل کشا، یا علی مدد، جو مرضی کرے، یہ کافر ہوتا ہی نہیں ہے، یہ مشرک ہوتا ہی نہیں ہے۔ یہ انداز ہے اس قوم کا، اللہ کے بندو، اس کے اوپر میزائلوں کی بارش ہو رہی ہے، یقین کیجئے۔ کبھی حماس ان کے اوپر پھینکتا ہے ہزاروں کے حساب سے ان کے اوپر، وہ بھی کافر و مشرک ہیں، بے ایمان،
ان کی طرف، اور پھر انہوں نے آگے سے ریئیکشن کیا، ان کے پورے پورے شہر و بستیوں کے اوپر ایسی ایسی بمباری کی ہے ان کے اوپر. یہ بھی شرک میں پیچھے نہیں ہے، یہ سارے عرب ہوں یا عجم والے ہوں، یہ نبی کی پوجنے والے، نبی کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانے والے، سب کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی علیہ السلام کے ہاں اعمال پیش ہوتے ہیں. نبی علیہ السلام سنتے ہیں، قبر میں زندہ ہے، روح واپس آ جاتی ہے، پکاریں تو سنتے ہیں. کوئی کہتا ہے یہاں سے پکاریں سنتے ہیں، ہم پکاریں یہاں، آقا سنے مدینے میں ایسی سماعت پر لاکھوں سلام. حالانکہ ایسی سماعت، یہ مشرکانہ سماعت تم نے بنائی ہے اپنے دماغ کے مطابق. یہ سماعت صرف اللہ کی ہے کہ جہاں سے بھی پکارو وہ سنتا ہے، کوئی اور ایسا نہیں ہے. زندگی میں اتنی دور سے کوئی نہیں سن سکتا، تو مرنے کے بعد تو سوال پیدا نہیں ہوتا. لاؤڈ اسپیکر کے ذریعے اگر پکارا جائے تب بھی نہیں سنتے، کہتے ہیں جوتوں کی چاپ سنتے ہیں. اور صحیح روایت کا غلط معنی انہوں نے بنایا ہے. صحیح لوگوں نے اس کی تشریح بھی صحیح کر دی ہے کہ اوپر معاملہ ہے وہاں یہ میت جو قبر کے اندر دفن کی جاتی ہے، یہ اموات غیر احیاء، یہ مردے ہیں، ان کے اندر زندگی کی رمق تک باقی نہیں ہوتی ہے. اور شہید کی روح نکلتی ہے تو تب شہید ہوتا ہے. اگر روح اندر رہے تو شہید نہیں کہتے اس کو پھر زخمی کہتے ہیں، بچ جائے تو غازی کہتے ہیں. لیکن روح نکلے تو شہید ہوتا ہے. لیکن آج ان سب کا یہ عقیدہ ہے. اشرف علی تھانوی صاحب کہتے ہیں میرے دادا ایک قافلے میں شہید ہو گئے تھے، پھر صحیح حدیث روایت پیش کی. دیکھو حدیث میں آتا ہے کہ جو اپنے مال کی حفاظت میں مارا جائے وہ شہید ہوتا ہے. بالکل صحیح بھائی. اب آگے سنیے ذرا. کہتے ہیں رات کو مٹھائی کا ٹوکرا جنت سے لے کر آ گئے دادی کے پاس اور کہا کہ اگر کسی کو بتاؤ نہیں تو روزانہ ایک ٹوکرا جنت سے میں لے کے آیا کروں گا، مٹھائیاں لاؤں گا. پتہ نہیں صرف مٹھائیوں کا کیا شوق چڑھا، جنت کے پھل اور دوسرے کھانے لانے میں ان کو کیا دشواری تھی. اور لیکن دادی نے کہا کہ یہ تو بڑی بدنامی ہوگی، لوگ کیا شک کریں گے کہ یہ کہاں سے آتا ہے اس کے پاس رات کو. تو اس نے ذرا اظہار کر دیا تو پھر اس کے بعد آنا بند ہو گیا. بتائیے. شاہ ولی اللہ صاحب اسی طرح وہاں سے آگے سارے ایک سے ایک بڑھ کر، کوئی خواب میں آ رہا ہے لا رہا ہے. طارق جمیل کہتا ہے خواب میں آتے ہیں. طاہر القادری کہتا ہے نہیں تم سب کافر و مشرک ہو، صرف میری خواب میں آتے ہیں نبی صاحب، مجھے بتاتے ہیں. اس طرح انہوں نے کھیل کھیلا ہے، دین کا مذاق اڑایا انہوں نے، ان مولویوں اور پیروں نے. اور آج امت مسلموں کو مشرک بنا دیا، ان کی عظیم اکثریت کو مشرک بنا دیا. اللہ کے عذاب کے کوڑے اس کے اوپر برس رہے ہیں. کشمیر میں دیکھو ان کی ماں اور بہنیں چیخ رہی ہیں. انڈیا میں کیا ہو رہا ہے، بنگلہ دیش میں، برما میں کیا ہوا تھا اس سے پہلے. اور اس کے بعد اب یہ فلسطین میں پھر کتنے سال بیت گئے. خود اپنے ملک کو دیکھو کس طرح کافروں اور مشرکوں کو اور غداروں کو اور باغیوں کو اور کرپٹ لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے ان کا لیڈر بنا دیا. اندازہ لگائیے، ان کے اوپر سوار کر دیا ہے، ان کو اٹھنے کا نام نہیں. اور یہ ان پر ہنستے ہیں. مہنگائی کا عذاب، کبھی طوفانوں کا عذاب، زلزلے کا عذاب، بارشوں کا عذاب، فرقہ بندی کا عذاب، ہر عذاب ان کے اوپر مسلط ہے. کیونکہ یہ شرک کرتے ہیں اللہ کے ساتھ. اور شرک کرنے والے کو اللہ تعالیٰ نے کہا میں چھوڑوں گا نہیں. ان کو دنیا میں ذلت اور خواری اور آخرت میں شد العذاب ان کے لیے ہے. اللہ تعالیٰ اس خوفناک انجام سے اپنی پناہ بنائے.